السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام تفہیم دین کورس 2 سالہ شارٹ درس نظامی تذکیر القرآن کورس کا پہلا لیکچر انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اسی کے ساتھ رہیں گے تو کافی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ ربط اور موضوع کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے، انشاءاللہ ربط رہے گا۔ کوشش کریں گے ہم اپنے ایک ایک جملے کو مفید بنائیں اور پورے لیکچر کو ایک خاص ڈائریکشن پہ رکھیں تاکہ کوئی چیز رف نہ ہو۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ صاحب علم جو مبتدی طلبہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مبتدی طلبہ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہو، اور جو منتہی اساتذہ ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ دین کا علم اس لیے مفید ہوتا ہے کہ یہ اپنے پہلے قاری سے دین کے علم میں یہ خاصہ ہے کہ جو اس کا پہلے دن کا طالب علم ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کا آخری دن کا طالب علم ہے اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دینی علوم سے کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ علم کا بابا کیوں نہ ہو۔ تو پہلا لیکچر ہے سلسلہ تذکیر القرآن کے نام سے۔ ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کو ہم جو کورس کا نام دے رہے ہیں یہ سلسلہ تذکیر القرآن، قرآن سے تذکیر، یہ قرآن مجید کی ہی اصطلاح ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے بڑی تذکیر کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا وعد کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں اردو ادب ہے، نثر ہے، اشعار ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن سلسلہ تذکیر القرآن۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی، سیاسی فرقہ واریت اور مسلکی تعصبات سے بالا تر تذکیر القرآن کورس۔ اس میں ہم نے یہ ٹائٹل بنایا ہے، اگرچہ باقی تفصیلات تمام لوگوں کے ہاں نہیں جائیں گی۔ ٹائٹل میں یہ تقریباً 5 چیزیں رکھی ہیں۔ تلاوت قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ تدبر قرآن ہے، صرف تلاوت ہی نہیں تدبر بھی ہونا چاہیے، اور جو تدبر میں فہم حاصل ہوا ہے اس کی تبلیغ قرآن بھی ہے۔ تبلیغ قرآن کے ساتھ عمل بالقرآن ہے، اور عمل بالقرآن کے ساتھ آگے شفاعت قرآن، گویا کہ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، تبلیغ قرآن اور عمل بالقرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ شفاعت قرآن، ان میں سے ہر ایک ہی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو تذکیر القرآن کورس میں جو آپ کو حاصل ہوگا علمی خصوصیات اور فکری خصوصیات، اس تذکیر القرآن کورس کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو تجوید کے مطابق صحیح ادائیگی،
اس میں کوشش کرنی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے جس طرح لفظ پڑھوں اس کو بغور توجہ سے سنیں گے تو اس کے بعد یہ تجوید والا بھی معاملہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ہے لفظی اور سلیس با محاورہ ترجمہ۔ یہاں سے یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن کا صحیح معنوں میں ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اگرچہ ترجمانی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ترجمہ کوئی نہیں کرتا۔ ترجمے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا دوسری زبان میں ہو بہو بعینی انہی الفاظ، انہی معانی، انہی وسعتوں کے ساتھ دوسری زبان میں اس لفظ کو ڈال دینا، تو خالق اور مخلوق کے کلام میں برکیف کوئی برابری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے مشکل الفاظ و کلمات کی مختصر تفسیر۔ جو الفاظ قابل توجہ ہوں گے اور قابل تفسیر وضاحت، اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی کریں گے، کچھ الفاظ کو تیزی سے دوڑ کے پڑھیں گے۔ چوتھی چیز ہے عربی گرامر پر خاص توجہ۔ اسی ایک چیز میں یہ کلام اللہ کے ایک لفظ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے فکری خصوصیات میں اگر دیکھا جائے تو تزکیہ نفس، تعلق باللہ پر خاص توجہ۔ یہ قرآن کا مدعا بیانیہ اصل مقصود کلام ہے۔ قرآن کا اصل بیانیہ، اصل مدعا، اصل مقصود تزکیہ نفس۔ تمام انبیاء کی تعلیم کو ایک جملے میں ادا کرنا ہو کہ انبیاء کا بنیادی کام کیا ہے، تو وہ ایک جملے میں، ایک لفظ میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء انسانوں کی تزکیہ، انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور تعلق باللہ یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ قرآن آپ کو تعلق باللہ نہ دے، حدیث آپ کو تعلق باللہ نہ دے، علوم اسلامیہ آپ کو تعلق باللہ نہ دے، تو برکیف اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بالمقابل علوم عقلیہ یا یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے علوم آپ کو تعلق باللہ دے دیں تو برکیف ہم انہیں بھی سلام سرور کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں علوم اسلامیہ اور علوم عقلیہ کی یہ تقسیم اور تفریق نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا اور وہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے، نہیں، بس اے بی کا لیول کا فرق ہے۔ بی بھی اس وقت ہے جس وقت وہ تعلق باللہ میں لا کے کھڑا کرے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ تعلق باللہ دینی علوم کے بغیر صحیح معنوں میں مکمل حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی عقل کی اتنی معراج نہیں ہے کہ انسانی عقل اللہ کے حقیقی تعلق کا تعارف کروا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیں، قرآن کا مطلوب بندہ مومن کی تیاری کرنا ہے۔ ہمارے اس کورس کی خصوصیات میں صرف ترجمہ کرنے والا، معلم، مدرس، محقق، سپیکر، دائی یہ نہیں ہے۔ اصل قرآن کا جو بندہ مومن مقصود ہے، قرآن کیسا بندہ تیار کرنا چاہتا ہے وہ تیار ہونا چاہیے۔ بس اوقات خود قرآن پڑھنے پڑھانے والے تعلق باللہ، تزکیہ نفس اور بندہ مومن بننے سے عاری ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن کا خلاصتاً موضوع لکھا جائے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، پورے قرآن کا موضوع کیا ہے، جیسا کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے بھی بات ہوگی انسانی صلاح و فلاح۔ صلاح اصلاح سے ہے، فلاح کامیابی سے ہے۔ انسان کی وہ اصلاح بھی چاہتا ہے اور انسان کی فلاح بھی چاہتا ہے، لہذا ہر اس چیز کے کرنے کا حکم دے گا جس کے کرنے میں انسان کی فلاح اور صلاح ہو، ہر اس چیز سے رکنے کا حکم دے گا جس کے رکنے سے انسان کی صلاح اور فلاح ہو۔ انسانی صلاح و فلاح کا قرآنی اسلوب بھی اور نبوی اسلوب بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد معاشرے کو ساتھ ٹچ کر کے ہم دیکھیں گے مسلمانوں کو درپیش نفسیاتی
معاشرتی مسائل کا اسلامی تعلیمات کے مطابق حل۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے اسلام ڈسکس نہ کرتا ہو، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اسلام کے پاس نہ ہو، دنیا کا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے، فرد کا ہو یا معاشرے کا، جن کے جزئی کلی چھوٹے بڑے تمام مسائل کو اسلام حل نہ کرتا ہو۔ آگے دیکھیں تو مغرب سے متاثر اسلامی تعبیرات کا قرآنی کسوٹی پر تجزیہ کرنا۔ ہمارے ہاں جو قرآن و سنت کے نئے نئے ورژن آئے ہیں، نئے نئے ورژن، نئے نئے ایڈیشن، ان کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا، قرآن سنت کے ترازو پر پرکھنا، کہ ہر بندہ جو اسلام کی تعبیر اسلام کے نام پہ لگا رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی جائز ہے، اس کو قرآن و سنت پہ دیکھ رہا ہے، قرآن و سنت ان کی تعبیرات کو کیسا کہتے ہیں۔ جیسے سیاست، معیشت، معاشرت، عدلیہ، ایجوکیشن، یہ 5 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اجتماعیات کے، معاشرے کے۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ فرد کی تربیت اور تعلیم کا جو بناوٹی تصور ہے، یعنی چلہ کشی، مراقبہ یا خاص حیت کفیت میں رہنا، ان تمام معیارات کو قرآن و سنت پر دیکھا جائے گا۔ اس میں صوفیزم بھی آئے گا، اس میں سیکولرزم بھی آئے گا، اس میں لبرلزم بھی آئے گا، اس میں قدیم روایت والے لوگ بھی آئیں گے اور جدید جدت پسند لوگ بھی آئیں گے۔ بعض روایت سے جڑے ہوئے بناوٹی تصورات پہ کھڑے ہیں اور بعض جدت سے جڑے ہوئے بناوٹی تصورات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا۔ پھر جدید مغربی افکار کا قرآنی نقطۂ نظر سے ناقدانہ جائزہ۔ یورپ جو ہمارے اوپر اعتراضات کرتا ہے کہ اسلام وہ پرانا گدھے گھوڑے کا دین ہے، گدھے گھوڑے کے زمانے کا دین ہے، دقیانوس دین ہے، یہ قدیم بنیادوں پہ کھڑا دین ہے، معاشرہ لامحدود مسائل رکھتا ہے، تعلیم، یہ جملہ بڑی توجہ سے سننا، مسائل لامحدود ہیں اور تعلیم محدود ہے۔ قرآن و سنت جو اسے اس طرح دکھاتا ہے یورپ، یہ ممکن نہیں ہے کہ محدود چیز لامحدود کا احاطہ کر سکے۔ گلاس میں گلاس، جگ میں جگ، بالٹی میں بالٹی جتنا پانی آنا ہے۔ تو قرآن اور سنت 2 کتابوں سے دنیا کائنات کے ہر فرد کے مسئلے کو اور دنیا کائنات کے تمام مسائل کو حل کرنا، یہ قرآن و سنت محدود چیز لامحدود کو حل نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے قدیم رہنمائی جدید مسائل کی حل، جدید مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ مسئلہ قدیم کون سا ہے، جدید کون سا ہے، اور جسے آپ دقیانوس سسٹم کہہ رہے ہیں اور جسے آپ گدھے گھوڑے کا زمانہ کہہ رہے ہیں، وہ زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں کیسی تعلیم، تربیت اور کیسا نظام اور سسٹم رکھتا ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ خصوصیات ہیں۔ آپ نے بھی قرآن کو صرف ثواب سمجھ کے، صرف آخرت کی نجات سمجھ کے نہیں پڑھنا، اس کے اندر پوری کائنات ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، پوری کائنات سوچ کے پڑھیں گے تو کائناتی ترجمانی ہوگی، اور ذات سوچ کے سمجھیں گے تو ذاتی ترجمانی ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے مبادیات قرآن۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ جتنے ہو سکے 9 سے 10 پوائنٹ ہیں، اور قرآن کے متعلقہ یہی مباحث، آگے پھر اس کے بعد اس کو وسعت جتنی مرضی دے دے۔ سب سے پہلے تعریف قرآن ہے، قرآن کہتے کس کو ہے، موضوع قرآن ہے، مقصود قرآن، فضائل اور فوائد قرآن، آداب قرآن، حقوق قرآن، اصول فہم قرآن یعنی قرآن فہمی کے اصول،
تجوید قرآن اور علوم قرآن۔ سب سے پہلے تعریف القرآن الکریم۔ القرآن الکریم ہوا اسم لکلام اللہ عز وجل و کتابہ۔ قرآن کریم اللہ کے کلام کا نام ہے، اللہ کا کلام۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کلام اللہ کا نام سنتے ہی ہزاروں قطار جیسے رونا شروع ہو جاتی کہ ہم ہیں کہ جو کلام اللہ پڑھے، ہم ہیں وہ کہ جو کلام اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، وہ ہم کلام کریں، پڑھیں۔ فرشتے اس کلام کو سن کے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے ماذا قال ربکم، کہ اللہ نے کیا کلام کیا ہے، تو قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کیا ہے سو حق کیا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کلام اللہ کو دیکھ کے ہی ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، صرف ادب احترام سے۔ اس کی کلام ہے اور اس کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے المنزل علی عبدہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نازل کی گئی ہے اس کے بندے اور اس کے رسول پر۔ یہاں بھی تعریف میں پہلے بندہ ہے، ہم اس بحث میں الجھ گئے کہ نور ہے یا بشر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ لوگوں کی بحثوں میں جائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، خود قرآن و سنت میں جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ ورسولی، اور اس کے رسول پر۔ اس کا بندہ اور اس کا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لفظ سے دیگر تمام کلام نکل کے جو اللہ نے پہلے آپ سے پہلے کیے تھے، وہ کلام تو تھے لیکن نبی محمد کے ساتھ نہیں تھے۔ تورات، انجیل، زبور اور اسی طرح صحائف بواسطہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، واسطہ جبریل ہے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ واضح عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو کلام اللہ کو اردو میں لکھنا، سارے کلام کو اردو میں لکھنا حرام ہے۔ بعض منکرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلام اللہ کو صرف اردو میں لکھا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ ایک وقت کے بعد اصل نسخے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور، اصل نسخے ختم ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ یہ سنسکرت اور اسی طرح عبرانی زبان میں، اللہ کی عبرانی زبان اس طرح نہیں ہے، اللہ کی یہ زبان نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کلام کس طرح کرتا ہے وہ آگے جا کے چلتی بات سمجھاتی جائے گی۔ المنقول الینا بالتواتر، قرآن مجید ہمیں تواتر سے حاصل ہوا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت نے اس کو نقل کیا ہے جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ یعنی اگر کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ساری کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا ہے، کسی ایک نے بھی ذالک الکتاب لا شک فیہ نہیں کہا، سب نے یہی کہا ہے۔ الحمدللہ پوری کائنات نے کہا ہے تو پوری کائنات کے تمام زمانوں کے تمام لوگوں نے یہی کہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی صدی میں الحمدللہ تھا، دوسری صدی میں الشکر للہ ہوا، تیسری صدی میں المدح للہ ہوا۔ اس لیے کہ الحمدو کا معنی بھی شکر ہے اور الشکر للہ وہ بھی معنی، المدح مدح تعریف بھی اسی معنی میں ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی کاپیوں میں حاشیے اور اپنی کتابوں میں تعلیقات لگائی ہے، اس کی وضاحت میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اصل قرآن اور اصل نسخے پر کسی نے المدح للہ لکھ دیا ہو، الشکر للہ لکھ دیا ہو۔ بواسطہ جبریل بلسان عربی مبین، المنقول الینا بالتواتر، تواتر کے ساتھ۔
तवातुर का मतलब एक ये भी है कि वो इकट्ठे किसी मफाद में हो भी जाए कि हम पैसे लेके, माल लेके, दौलत लेके, शोहरत लेके लफ्ज़ बदल दें, ये भी मुमकिन नहीं है। तवातुर इसको कहते हैं। इतनी बड़ी जमात ने रवायत नकल की हो कि जिनका झूठ पे जमा होना किसी भी शक्ल में मुमकिन ना हो। ये आगे जाके उसूल हदीस में हम पढ़ेंगे। और ये बात भी याद रखें कि कुरान के लफ्ज़ की रवायत करना मकसूद थी और हदीस के माने की रवायत करना मकसूद थी। कुरान रवायत बिल लफ्ज़ चला है और हदीस रवायत बिल माना चली है। रवायत बिल लफ्ज़ का मतलब यह है कि किसी आदमी को और लफ्ज़ बोल के वजाहत करने की गुंजाइश नहीं है। वो अपने लफ्ज़ों में वजाहत करे कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया या अल्लाह ने ये फरमाया है, किसी भी शक्ल में। हत्ता कि यह है कि आगे जाके तदवीज़ कुरान में आप देखेंगे कि हमारे अहले इल्म ने कितना एहतमाम किया कि उसकी ज़बर ज़ेर नुक्ता, हत्ता कि ये जो शब्द है ना, मैं इस उलूम को काफ़ी देर पढ़ाता रहा हूँ। मसलन ये ज़बर है, ज़बर का पूरा ज़ाब्ता और कुलिया है कि ज़बर होती क्या है, ज़ेर होती क्या है, पेश होती क्या है, शब्द होती क्या है। ये शब्द के 3 नुक्ते या 3 डंडे जो हैं, ये किसने मुतय्यन और क्यों मुतय्यन किए हैं, इसकी पूरी टीम बैठ के पूरे उसूल बनाए गए हैं। ताकि आप ज़बर देख लेना, ज़बर की तारीफ है ऐसा कता जो दाएं से बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ हो और वो लफ्ज़ के बिल्कुल वस्त में आए। इसलिए हमने पीछे कुरान मजीद कुवैत की तरफ से छपना था, उस पर तकरीबन 10-15 साल काम किया है। अभी जाके वो छपना शुरू हुए, 2000 से काम शुरू हुआ था। तो हम उस ज़बर की बिल्कुल एक एक लफ्ज़, पूरे कुरान की ज़बरें चेक करना, आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा काम है। पेशे चेक करना, उसकी शद मद चेक करना कि मसलन अलहम्दु लिल्लाही, अब हमदू की ज़बर जो है ना, ये नहीं है कि वो अल, हा और मीम के दरमियान में किसी ऐसी जगह रख दी जाए कि जिससे पता ना चले कि ये लाम किया या हा किया या मीम किया है, और वो हा के बिल्कुल शुरू में हो या हा के बिल्कुल एंड पे हो। बिल्कुल ये सारा ज़ाब्ता कुरान लिखने वाले जो कुरान बोर्ड है इसका एहतमाम करता है। शद भी, हत्ता कि ये है कि शद के नीचे हमने मुझे कुछ ख़वातीन या मर्द के हजरात के फ़ोन आते हैं कि आप सब ये गलती हो गई। बस औक़ात गलतुल आम इतना आम हो जाता है कि सही गलत लगना शुरू हो जाता है। असल शद के नीचे ज़ेर या शद के ऊपर ज़बर, उससे ज़बर ज़ेर पहचानी जाती है, लफ्ज़ के नीचे या लफ्ज़ के ऊपर नहीं होती। जैसे ना मिन शर्री, अब शर्री में जो शद है वो रा के नीचे आएगी या शर्री के ऊपर शद आएगी और शद के नीचे ज़ेर आएगी, वो नीचे उस तरह आएगी, मिन शर्री। उसके बाद आगे चले अल मकतूब फिल मुसहफ़, जो मुसहफ़ में लिखा गया है, बैन दुफ़तैन, 2 गत्तों के दरमियान में। ये इस्तिलाहें भी अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वाक़फ़ियत होनी चाहिए। बैन अल दुफ़तैन ये लफ्ज़ बोला जाता है 2 गत्तों के दरमियान। अल मुतअब्बदु बित्तिलावा, जिसकी तिलावत इबादत है। बैन दुफ़तैन आगे क्या, अल मुतअब्बदु बितिलावतिही, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसकी तिलावत इबादत हो। हत्ता कि हदीस की भी तिलावत नहीं है और हदीस की भी किरात उस तरह नहीं है। यही वजह है कि कभी आपने हदीस की तिलावत सुनते हुए नहीं देखा होगा, इतना एहतमाम है। अल मब्दू बिसूरतिल फातिहा वल मख्तूम बिसूरतिन नास, जो सूरत फातिहा से शुरू होती है और सूरत नास से ख़त्म होती है, और इसकी छोटी से छोटी सूरत भी मौजज़ा है। इसकी हर आयत ही मौजज़ा है। मौजज़ा जिसके मुकाबले में कोई चीज़ आ ना सके, खर्क़ आदत चीज़। मौजूद कुरान क्या है, नफूस इंसानी की सलाह और फलाह और तज़किया। पूरा कुरान पढ़ ले, इस्लाह ना हो, फलाह ना हो, तज़किया ना हो, आप कहाँ खड़े हैं? ये तो कुरान आपसे खुद साइल बन के सवाल करेगा। कि इतनी बड़ी कीमती किताब को नज़रियाती किताब बनाना, इतनी बड़ी किताब को
صرف نکاتی کتاب بنانا اور اتنی بڑی کتاب کو شہرت کی کتاب بنانا، یہ کتاب کے ساتھ زیادتی ہے۔ نفوس انسانی کی اصلاح، یعنی ہر آیت آپ کی اصلاح کر جائے۔ اصلاح میں پھر آگے ہے، اس معیار پہ اصلاح کر جائے جس معیار کا لفظ آپ پڑھ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی اصلاح میرے اور اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، کلام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کلام تو آپ کو بندہ مومن، قرآن کا بندہ مومن بہت بڑا بندہ مومن ہے۔ مقصود قرآن کیا ہے؟ مقصود قرآن میں رضا الہی کا حصول، یہ سب سے بڑا ہے۔ حتیٰ کہ جنتیوں کو یہ ڈگری رضا الہی یہ مکمل پاس ہونے کے بعد ملے گی۔ یہ آخری سرٹیفکیٹ ہے جنتیوں کا، جسے ہم رضا الہی لفظ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، رضا الہی کے لیے کر لو۔ اس سے پتہ نہیں ہے کہ رضا الہی دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی نہیں۔ آخرت کا سب سے آخری سرٹیفکیٹ وہ کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ گویا کہ ساری دنیا اور ساری آخرت کراس کر کے پھر یہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جنتیوں کو جنت ملنا بھی چھوٹی چیز ہے۔ اللہ جنتیوں کو جب سوال کریں گے کہ میرے بندو آپ خوش ہو، یا اللہ یہاں کچھ کمی نہیں ہے جو نہ ہو، اس وقت اللہ ایک اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہوں۔ یہ جنتیوں کی سب سے بڑی خوشی کی یہ دلیل اور میسج ہوگا، سب سے بڑا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا دنیا کائنات کی سب سے بڑی رضا ہے، سب سے بڑی ڈگری ہے۔ افسوس کہ دیندار بھی اس ڈگری سے عاری ہو گئے اور اس کو چھوڑ کے اور دیگر لوازمات کی طرف لگ پڑے۔ ایک دیندار کو یہ اگر حاصل ہو جائے نا تو پھر آپ کے وہ پیسے ٹکے روپے سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو اتنی بڑی ڈگری مل رہی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ چند پیسے ٹکے روپے، اس سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ بڑا بندہ بڑی چیز چاہتا ہے، چھوٹا بندہ چھوٹی چیزیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد فضائل قرآن اور ساتھ فوائد قرآن۔ قرآن مجید میں دیکھا جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دنیا میں لا ریب کتاب صرف کتاب اللہ ہے۔ ترجمہ کرنا مقصود نہیں، جب ترجمہ پڑھیں گے پھر ترجمہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک ایک جملے سے جملہ کیا بول رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ چیزیں بھی آگے لے کے چلنی آتی ہو۔ شروع میں بچہ استاد کے صرف جملے ہی نوٹ کوٹ کرتا رہے اور مجلسوں میں استعمال کرتا رہے، اسی سے ہی صلاح و فلاح ہوتی ہے، اور ایک وقت کے بعد پھر وہ خود اپنی پروڈکٹ اور اپنی چیزیں تیار کرنی شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں جتنے بھی ہیپر سٹور وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنی نہیں رکھتے، ایک آدھی اس کی اپنی ہوتی، باقی تمام دوسری کمپنیوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح استاد کی بھی پہلے بچہ دیگر کئی اساتذہ کی چیزوں کو اکٹھا کرے اور اپنے پاس رکھے، اس سے بھی لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا میں کتاب لا ریب صرف ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ صرف اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے۔ کتابیں تو بے شمار ہیں، لا ریب کتاب صرف کتاب۔ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَھدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ، ہدایت نامہ صرف ایک ہے، کتاب اللہ، ہدایت نامہ اور معافی نامہ۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ہدایت اور نجات، ہدایت اور نجات۔ ہدایت نجات پہ نہ لے کے جائے تو وہ ہدایت نہیں ہے، نجات ہو جائے تو وہ ہدایت ہے۔ یہاں سے وہ ہدایت کے بناوٹی تصورات سارے ٹوٹ جائیں گے جو صاحب ہدایت ہو کے نجات سے فارغ ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نجات اور آخرت کی سب سے بڑی نجات، کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی
بحریہ DHA ماڈر ٹاؤن گارڈر ٹاؤن پاکستان امریکہ دنیا فرش عرش کا مالک ہونا نہیں ہے. سب سے بڑی کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے، یہ کامیابی ہے. اس سے بڑے میں لفظ اور بول بھی نہیں سکتا تھا اور اس سے آگے کوئی نکل بھی نہیں سکتا. اتنی بڑی ملکیت والا بھی اگر ناکام ہے تو پھر واپس آ جاؤ اور اسی کی طرف آؤ جو اصل ہے. ساری دنیا اور فرش سے عرش، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا. سب کا ہو بھی جائے تو پھر بھی اگر نجات نہیں ہے نا تو پھر سمجھ لو کہ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. ان چھوٹی چیزوں کو چھوٹے دماغوں میں رہنے دو، بڑی چیزوں کو بڑے دماغوں میں آنے دو. آگے بہت پیاری آیت ہے. یہ آیت تو انسان کے قبلے کو تبدیل کرنے والی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. آگیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. پوری آیت. قرآن سب سے پہلے بہت بڑا واعظ ہے، موعظہ، واعظ. نمبر 1 واعظ. اس سے بلیغ موعظہ کوئی نہیں آپ کو ملے گا. جب آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی واعظ کرے تو قرآن پڑھو. دوسری چیز یہاں جو بیان کی گئی ہے وہ شفاء. قرآن بہت بڑی شفا ہے اور مزے کی بات ہے کہ قرآن اپنے لیول کی شفا ہے. ہم جسمانی بیماریوں سے شفا، جسمانی بیماری بہت چھوٹی بیماری ہے. کسی مفسر نے بھی اس طرح کھل کے اس چیز کو نہیں وضاحت سے لکھا کہ آپ کے لیے قرآن جسمانی بیماریاں سب سے بڑی ہے، عقیدے افکار روحانی بیماریاں. جس کی قرآن پڑھنے سے روح زندہ ہو جائے اس کا جسم از خود زندہ ہو جاتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں. اور جسم کے لیے بھی بیماری سے شفا ہے. اور سب شفاء لما فی الصدور جو قرآن نے کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مرض وہ سر کا، کمر کا، ہاتھ پاؤں کا نہیں ہوتا، وہ سینے میں دل چھپا ہوتا ہے، اس کا مرض ہوتا ہے. اس کے لیے شفا ہے. وہدن اور ہدایت نامہ اور معافی نامہ ہے. ہدایت نامہ جو لفظ ہے، ہدن کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہدایت نہیں ہے، ہدایت نامہ ہے. معافی نہیں، معافی نامہ ہے. ہدایت نامہ مطلب سارا کچھ ہی آ گیا. اور ہدایت نامے میں مراد یہ ہے کہ یہ سرکار کی طرف سے پاس شدہ سرٹیفکیٹ ہے. ورحمت اور رحمت ہے. آگے لفظ سب سے اہم ہے. یہ ساری ڈگریاں کس کو ملیں گی؟ صاحب ایمان کو. ورنہ کھپتا رہے گا، تھکتا رہے گا. آگے ایک اور لفظ بولا، قل بفضل اللہ. قرآن اللہ کا فضل ہے. پھر آگے جا کے کہا جو خوشیاں منانا چاہتا ہو اس کی ایک ہی گنجائش ہے، جس کے پاس قرآن کی دولت ہے وہ خوشی منائے. فبذلک فلیفرحوا. باقی بندے کو خوشی منانے کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن سیکھو. والقرآن، اور قرآن یعلم کل شیء. قرآن کائنات، قرآن پورا جہان خود ہی سکھا دے گا. اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن پورا جہان بچوں کو خود ہی سکھا دے گا. اس لیے جو بچے اپنے زندگی میں جو سیکھنے کی ایج ہوتی ہے اس میں اے لیول او لیول سیکھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے. وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ سیکھنے والے سے اور سکھانے والے سے ہی پوچھ سکتے ہیں. آگے ہے انا سمینا قرآن عجبا. قرآن صرف کتاب عجب انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنات بھی اسے کتاب عجب سمجھتے ہیں. قرآن عجب
رشد و ہدایت کا صحیح حقیقی معیار قرآن ہے. یہدی للرشد. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ. احسن الحدیث کتاب اللہ ہے. ہم نے اپنی کتاب ایک سیٹ کی ترتیب حدیث کی، اس کا نام بھی احسن الحدیث رکھا ہے. دنیا کی سب سے احسن بات اللہ کی ہے، اور اس کا مقصود خود ہی بیان کیا گیا ہے کہ کلام بندوں کو خشیت الہی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتی ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کہا جاتا ہے اللہ کو جبار قہار سمجھ کے نہیں، اللہ کو رحیم رحمان سمجھتے ہوئے ڈرنا. اللہ کی سزائیں سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کی محبت سمجھتے ہوئے ڈرنا. اس کی سزاؤں سے نہیں، اس کے روٹھ جانے سے ڈرنا، یہ خشیت ہوتی ہے. اور جلوتوں میں نہیں، خلوتوں میں بھی ڈرنا. خشیت ہوتی ہی خلوتوں کو صحیحہ بنانے کے لیے ہے. آگے اللہ دین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. قرآن ہے ہی پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے. دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور تلاوت عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جس کے اندر گوتا زن ہو کے کبھی بھی کوئی بندہ سیر نہیں ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. مزے کی بات یہ ہے کہ مبتدی کو اس کے اعتبار سے اور منتہی کو اس کے اعتبار سے تدبر اور تفکر کا موقع ملتا ہے. اور اس آدمی کا تفکر کوئی معنی نہیں رکھتا جس آدمی کے تفکر سے پہلے جس کو دل دماغ میں جگہ دینا چاہتے ہو، جب تک وہ ذات زبانوں پہ نہ آئے وہ دماغوں پہ نہیں آتی. یاد رکھیں، جو ذات کو آپ دل میں دماغ میں سمجھنا چاہتے ہو، وہ ذات اس وقت تک نہیں سمجھا سکتی، نہ کلام سمجھا سکتا جب تک اس کلام کا ظاہری طور پہ زبان پہ ترانہ نہ چلے. اسے آپ ذکر کہتے ہیں. جو مدبر ہو، مفسر ہو اور ذکر نہیں کرتا، اس کو تدبیر اور تفسیر نہیں سمجھاتی. اس کو قرآن کے نکات سمجھاتے ہیں، اگرچہ وہ جتنے بھی تھوڑے کم زیادہ ہوں. اس لیے پہلے ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کرنا پڑے گا. قرآن کی بھی یہی ترتیب ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پہلے یذکرون پھر یتفکرون ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. تفکر، آپ تفکر ذکر کے بغیر نہیں کرتے. اور دونوں چیزیں بیکار ہیں جب اس پیمانے پہ نہ پہنچے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. آبزرویشن خالی کوئی چیز نہیں ہے، مشاہدہ اور تجربہ خالی کوئی چیز نہیں ہے. سائنس، فلسفہ، منطق، کلام، کلامی بحث سے خالی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس نظریے پہ نہ لائیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، جتنے نظریات پائے جاتے ہیں ان تمام کا میں رد کرتا ہوں. سبحانک کا مطلب یہی ہے. آگے دیکھیں، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. قرآن شفیع ہے، سفارشی ہے. قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن روز قیامت سب سے بڑا سفارشی قرآن ہے. اور قرآن کی سفارش ہر بندے کے متعلق ہونی ہے. یاد رکھیں، کوئی دنیا کا ایسا فرد و بشر نہیں ہوگا جس کے اوپر قرآن کو پیش نہ کیا جائے. حدیث آتی والقرآن حجت لک او علیک، والقرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے خلاف حجت ہو، تیرے لیے حجت ہوگا، یا تیرے خلاف حجت ہوگا.
دونوں میں سے حجت لگنی ضرور ہے۔ من کرا حرفن فی من کتاب اللہ فلو بحسنہ، قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، الف لام حرف ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ القرآن۔ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں قبرستان نہیں ہوتا، جہاں قبرستان ہوتا ہے وہاں قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن قبرستانوں میں نہیں پڑھا جاتا، جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے۔ اور وہ آدمی بھی غافل ہے جس کو 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ حدیث کے مطابق وہ انسان غافل ترین ہے جو 10 آیتیں بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ قرآن سے بڑی دولت کوئی نہیں، قرآن سے بڑا صدقہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنے والے سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ سخاوت بالقرآن سب سے بڑی سخاوت ہے۔ وہ کیا کہ ہر آیت کے پڑھنے سے ایک موٹا تازہ فربا اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، یا کمانے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو آدمی 100 آیتیں پڑھتا ہے 100 اونٹ کماتا ہے، 100 اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو خزانے، کون آدمی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ 10 یا 100 اونٹ اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہو؟ کون ہے؟ عید قربان میں بھی نہیں کی جا سکتے۔ اس لیے عالم آدمی کا اور ذاکر آدمی کا، حافظ آدمی کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مقابلے میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مقابلے میں ہونا بڑی بات ہے۔ مقابلے کے نہیں ہو یہ پکی بات ہے۔ مقابلے میں، اور ویسے بھی عالم کو بھی چاہیے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، اپنے لیول کو اختیار کرے۔ اس کے بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کا حسین ترین اور دنیا کا بہترین انسان اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ صاحب قرآن آدمی ہے، حافظ قرآن ہے۔ لیکن میرا مقصود وہی حافظ قرآن اور عالم قرآن ہے جس کے اندر خشیت ہو۔ خالی حافظ قرآن اور عالم قرآن میری مقصود، میرا مراد نہیں ہے۔ خیرکم اسم تفضیل ہے۔ خیرکم یہ آخرت کی ڈگری ہے جو دنیا میں دی جا رہی ہے۔ آخرت کے متعلق ادا کہا جاتا ہے والآخرۃ خیر، آخرت خیر بھری ہے۔ اور دنیا میں حافظ قرآن کو کہا گیا کہ خیرکم۔ اس حدیث کی روشنی میں عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اس حدیث کے پیش نظر 70 سال بہت بڑے امام محدث فقیہ ہونے کے باوجود اس حدیث کی روشنی میں وہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور لیتے رہے 70 سال۔ حتیٰ کہ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے امام ابو حیان منصور کے نام سے 4 صدی کے عالم ہیں۔ وہ فوت ہوئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے خواب ہی میں بتایا غفر اللہ لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے بتعلیم الصبیان الفاتحہ، جو میں بچوں کو صرف فاتحہ پڑھاتا تھا، اس فاتحہ کے پڑھانے کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، باقی قرآن جتنا پڑھاتا رہا ہوں وہ درجات کا باعث بنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر مرتن واحدہ، میرے ہاں ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا کائنات کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اے کاش کہ یہ چیزیں ہمارے دل میں اور دماغوں میں اور گھروں میں اتر جائے۔ قابل رشک انسان صرف 2 انسان ہیں، باقی رشک بھی ناجائز ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک وہ حافظ اور عالم قاری جو رات کو قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کرتا، عطا اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل، عالم و تہجد گزار نہ ہو، برکف سوالیہ نشان ہے۔
اور دوسرا وہ مالدار تاجر جو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فرشتے اسی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنی مجلسوں میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نازلت علیہم السکینہ، سکینت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غاشیۃہم الرحمہ۔ الماہر بالقرآن مع السافرہ کالکرام البررہ، قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، تاکہ جو اٹک اٹک کے لٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ہے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس میں سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا انعام دیا جاتا ہے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیات پڑھ لے وہ غافل نہیں لکھا جاتا۔ صاحب قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتل القرآن ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ گویا کہ جنت عالی شان محلوں کا نام ہے جو قرآن پڑھنے والے کو ہی آگے لے کے چلے گی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آداب تلاوت القرآن الکریم، آداب تلاوت القرآن الکریم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھنے والا مخلص ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا مفاد پرست نہیں ہوتا۔ قرآن اور اخلاص لازم ملزوم ہے۔ قرآن اخلاص سے لیدہ نہیں ہوتا اور اخلاص قرآن سے لیدہ نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کی رضا، آخرت کا اجر اور ثواب، یہ اصل اس کا مدعا بیان، اس کی اصل مقصود ہو۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کے تلاوت میں طہارت من الحدثین، 2 اصغر اور اکبر، من الحدثین الاصغر والاکبر، جس سے وضو لازم آتا ہے اور جس سے غسل لازم آتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہونا یہ کتنا اہم ہے، اس کو اس حدیث سے آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھائی ہے کوشش کی ہے کہ میں بغیر وضو کے نہ رہوں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے رسول کو سلام کہا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، باوضو ہوئے، وضو کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کا نام بغیر طہارت کے لینا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے آپ کا سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت کہ جو سلام کا جواب دینے میں بھی وضو کو اہم سمجھتی ہو، تو آپ اندازہ کریں قرآن کے پڑھنے میں بحث شروع ہی نہیں ہوتی کہ قرآن بے وضو اور باوضو پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ بحث شروع ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ لے تو اسے گنہگار نہیں کہا جاتا۔ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ لے تو اسے گنہگار، یا اس کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں اسے کہا جائے گا جو اس کی ادب شان کے خلاف ہو۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ معیار کی کر رہا ہوں، دوسری بات بنیاد کی ہے، معیار کی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے النظافہ، صفائی ستھرائی، ایک ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی میں جہاں جسم پاک ہے وہاں پیچھے بھی بتایا تھا تطہیر القلب، تطہیر البدن، تطہیر الثوب اور تطہیر المکان، یہ 4 چیزوں کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ تطہیر القلب دل پاک ہو، تطہیر البدن جسم پاک ہو، تطہیر الثوب کپڑے پاک ہو، تطہیر المکان وہ جگہ پاک ہو۔ الندافہ، پورا یورپ ندافہ پہ کھڑا ہے جو ہمیں تانے دیتا ہے، وہ صفائی پہ ہیں، ہم طہارت پہ ہیں۔ طہارت والے جنگ ہار گئے اور نظافت والے جنگ جیت گئے۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ زمانہ ہے کہ جو زمانہ ہمیں الٹی تراکی کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. صاف ستھرے کپڑے پہننے سے صاف ستھرا جسم نہیں ہو سکتا، صاف ستھرے کپڑے پہننے سے صاف ستھرا دل نہیں ہو سکتا. دل سے جسم اور سفر کا سفر شروع ہوتا ہے، نہ کہ کپڑوں سے دل کا. النظافہ، اور نظافت میں کیا ہے؟ مسواک کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے صاف رکھنا، جگہ صاف رکھنا، اچھی جگہ کا انتخاب کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. الاستعاذہ والبسملہ، وہ تو ظاہری طہارت تھی، اب حقیقی طہارت ہے. اعوذ باللہ، بسملہ، اعوذ باللہ پڑھنا. پہلے ظاہری شیطانوں کو دور کیا، باطنی شیطانوں کو دور کرنے کے لیے تعوذ ہے. اور تعوذ صرف اللہ کے ساتھ نام آتا ہے. جو اعوذ باللہ کہتا ہے اسے یا علی مدد کہنا چھوڑ دینا چاہیے، اسے یا حسین مدد کہنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں لفظ آپس میں ضدیں ہیں. میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو پھر ایک کو رکھ، یا اللہ کو رکھ یا علی کو رکھ، یا اللہ کو رکھ یا سیدنا حسین کو رکھ. اللہ ان کا بھی مددگار ہے. یا تو اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بعلی کہہ دے. اور مزے کی بات ہے، اعوذ لفظ جہاں بھی آیا ہے وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ آیا ہے، دوسرا رسول کا، انسان کا کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے، تاکہ مغالطہ نہ ہو. مثلا قل اعوذ برب الفلق، مثلا قل اعوذ برب الناس، مثلا ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامات، مثلا اعوذ بوجہ اللہ العظیم. یہ تمام مثالیں آنکھیں کھول دیتی ہیں ان نظریہ رکھنے والوں کی جو کہتے ہیں یا علی مدد یا حسین مدد. اس کے بعد آگے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے وقت بھی ساتھ تحسین الصوت بالقراءۃ، قرآن کو خوبصورت آوازوں سے پڑھنا. حتیٰ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو باقاعدہ تکلف سے آواز بنانے کی کوشش کرنا، نہیں بھی آواز ہے تکلف سے بنانے کی کوشش کرنا. ایک ہے وہابی اللہ کی عطا کی آواز کی خوبصورت ہے، اور ایک ہے اس خوبصورت کو بہتر سے بہتر بنانے کی پریکٹس اور مشق کرنا، اور ایک ہے خوبصورت نہیں بھی ہے تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا. تحسین الصوت بالقراءۃ، قراءت کے وقت حسن صوت. اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو حسن صوت سے نہیں پڑھنے کی کوشش کرتا. اور پھر اسی طرح القراءۃ بالتدبر وخشوع وحضور القلب، قرآن کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کو تدبر سے، خشوع سے، حضور قلبی سے پڑھا جائے. جس وقت ہم آگے جائیں گے تو وہاں یہ جس آدمی کو قرآن پڑھنا ہے اس آدمی کو یہ آیت پہلے پڑھنی چاہیے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ تین چیزیں اسلام قرآن دیتا ہے. قرآن پڑھنے والے کی، یا ہر وہ بچہ جو کتاب لے کے پڑھنا شروع کرتا ہے، ہر وہ بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے کسی اسکول ادارے کا، یونیورسٹی کالج کا یا مسجد مدرسے کا، اس کو یہ آیت لازمی سمجھنی چاہیے. ان فی ذلک لذکری، تعلیم ہوتی اس کے لیے جس کی پہلی خصوصیت یہ ہو کہ قلب، اس کا دل مجلس میں ہو، کان استاد کے پاس ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان اتار کے پکڑا دے، کان استاد کے پاس، مطلب یہ کہ کان لگے ہی استاد کے پاس. اور واہوا شہید، وہ بذات خود مجلس میں موجود بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ مجلس میں جسم ہے اور دل دماغ کسی اور وادی میں ہے. نحن فی وادٍ ھذا وانتم فی وادٍ ھذا، ہم اس وادی میں اور تم کسی اور وادی میں. التسبیح عند قراءۃ آیات التنزیہ، کچھ عذاب کی آیات آئیں یا
رحمت کی آیات آئیں تو رحمت کا سوال اور عذاب سے استغفار اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آئیں تو اللہ کی تسبیح بیان کرو. آیات جہنم آئیں، آیات عذاب آئیں تو اللہ سے استغفار کرو. قرآن مجید کی جو وعد و وعید کی آیات ہیں، سوال اللہ من فضلہ عند قراءۃ آیات الوعد والوعید، آیات وعد و وعید کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا، الاستعاذہ وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہے؟ حجر کل ذنوب، تمام گناہوں کو ترک کر دینا. التواضع، مزاج میں تواضع آج دن کی ساری لانا. الدعاء بأن یثبت اللہ حفظہ، اپنے حافظے کی، اپنی ذہانت کی اللہ سے دعا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی دعا کرنا. آداب و حفظ القرآن میں یہ کافی ساری چیزیں آگے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد حقوق القرآن. سب سے پہلے ایمان بالقرآن. آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا ایمان کتنا ہے. ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک ہے پورے قرآن کے ساتھ آپ کا ایمان، اجمالی ایمان. ایک ہے قرآن کے ساتھ تفصیلی ایمان، اور ایک ہے کہ قرآن کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ معیاری ایمان اور تفصیلی اعتبار سے بنیادی ایمان. پھر بات سمجھنا، پورے قرآن پر معیاری ایمان ہے. آپ کے ہاں دنیا میں کتاب اللہ سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے، یہ اجمالی طور پہ پورے قرآن پہ آپ کا ایمان ہے. لیکن کیا آپ کو ہر لفظ اس معیار پہ لے کے جاتا ہے؟ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، جو کہ اس بات سے ہم بھی آ رہی ہے کہ آپ اللہ کے ہر کلام، اللہ کے کلام کے ہر لفظ کو اس معیار سے پڑھ رہے ہوں. جیسے اعوذ جب پڑھنا تو اعوذ اس معیار پہ جائے جس معیار پہ آپ کو اللہ نے پڑھانا ہے. باللہ اس معیار پہ پڑھا جائے، بسم اللہ اس معیار پہ پڑھا جائے. تو اس طرح قرآن کا جو سمندر ہے، زندگی ختم ہو جائے گی قرآن کا سمندر، نہ گہرائی میں، نہ اونچائی میں، نہ بلندی میں، ختم نہیں ہوگا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو نا قرآن کے چند ٹوٹکے، قرآن مجید کی آیات کے چند جملے سمجھ آئے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ہم محبت سمیٹتے ہیں. اور بس اوقات یہ ہے کہ ایک آدمی کو پورے قرآن کی تفسیر سمجھ آ جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا امام مجاہد وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات مجھے یاد نہیں ہوتی تھی یا تفسیر سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول کو میں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دائیں ہاتھ رکھ کے ایک دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل. کوئی ماں ایسی نہیں ہونی چاہیے یا کوئی باپ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو دیکھے پڑھنے جاتے وقت ان کو سپرد کرے اور یہ دعا نہ پڑھے. اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل. ماں کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، ماں بہت بڑا ادارہ ہے. یونیورسٹی چھوٹی ہے، ماں کا لفظ بڑا ہے. حتیٰ کہ کائنات بسوں کا چھوٹی پڑ جاتی ہے، ماں کا لفظ بڑا رہتا ہے. لیکن جن والدین نے باپ اور ماں کا لفظ ادھار لیا ہوا ہے اور وہ ماں کہلوا رہی ہے لیکن ماں ہے نہیں، اسے ماں بننے کی کوشش کرنا چاہیے. امام بخاری کی بھی ماں ہے، امام مسلم کی بھی ماں ہے، امام مجاہد کی بھی ماں ہے، عبداللہ بن مبارک کی بھی ماں ہے. تو امام مجاہد اور امام سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس دعا کی برکت سے میرے اوپر یہ رحمت کی کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کو میں جانتا نہ ہو، سب کی تفسیر جانتا ہوں. ایمان بالقرآن. دوسرا ہے تلاوت قرآن.
قرآن کو روزانہ کی روٹین میں تلاوت کرنا، پڑھنا، اس معیار پہ پڑھنا جو معیار مخارج اور صفات کا لگایا ہے۔ تیسری چیز تدبر قرآن، تدبر قرآن، تفکر قرآن، فہم قرآن، تفقہ قرآن، فقہ، یہ مختلف لفظ آ رہے ہیں۔ تدبر، تفکر، فہم اور تفقہ، سب سے بڑا لفظ تفقہ ہے۔ تفقہ، تفقہ کی میں نے وضاحت کی تھی پیچھے۔ پھر صرف ایمان، تلاوت اور تدبر تک بات نہ رہے، عمل بالقرآن۔ انسان کم از کم جو اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق ہی عمل کر لے تو وہ جیت جائے گا۔ جو اسے سمجھایا اس کے مطابق عمل کر لے، اور جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے وہ دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تبلیغ قرآن، جو سمجھا ہے، جس پہ عمل کر رہے ہو، اس موتیوں کو، ہیرے جوہرات کو دوسروں کی جھولیوں میں بھی تو ڈالو نا۔ تبلیغ قرآن، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ذمہ داریوں کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے کہ نبوت ہوتی کیا ہے، تو نبوت کو 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نبوت ابلاغ دین اور تبیین دین کا نام ہے۔ ابلاغ پہنچانا اور اس پہنچے ہوئے کی وضاحت کرنا، خط پہنچانا اور خط کی تفصیل بتانا۔ ابلاغ پہنچانا اور تبیین سے مجسمہ عمل، مجسم شکل میں پہنچانا۔ مجسم شکل میں مطلب کہ اقیم الصلاۃ یہ پہنچانا ہے، اور پڑھ کے دکھانا وہ تبیین ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ذمہ داری قرآن نے بیان کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، بلغ پہنچاؤ، اور دوسری کیا ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین، تبیین، ابلاغ اور تبیین، ابلاغ دین، تبیین دین۔ ہمارے سے اس وقت صحیح معنوں میں ابلاغ نہیں کیا جا رہا۔ ابلاغ کا جو تقاضا ہے اس تقاضوں کے مطابق چلیں۔ جس کو اللہ نے جتنا بڑا فہم دیا وہ ابلاغ کے ذرائع بھی اتنے بڑے اختیار کرے، نہ کہ یہ کہ ابلاغ تفہیم تو کلام اللہ کی ہے اور ابلاغ میں بند کمرہ ہے۔ ابلاغ بھی اس لیول کا ہونا چاہیے، کیونکہ نبوت کائنات کے لیے اور ابلاغ بھی پوری کائنات کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے حفاظت قرآن، اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت، اس کی تفاسیر کی حفاظت، اس کے اجمال اور تفصیل کی حفاظت، اس کے میسج کی حفاظت، اس کے مقاصد کی حفاظت، اور اس کے مدعا، ایک لفظ بولتا ہوں، یہ لفظ نہیں بولنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے، رٹا بھی لگانا ہے۔ کلام اللہ میں اصل مراد الہی ہے۔ کلام اللہ میں اصل کیا ہے؟ کلام اس سے سمجھایا جس سے مراد الہی سمجھائی ہے، تفسیر نہیں۔ کلام اللہ میں اصل کیا ہے؟ مراد الہی، مراد الہی، منشأ متکلم۔ جو متکلم کلام کرنے والا ہے اس کے کلام کا مدعا اور بیانیہ مقصود سمجھا جائے تو اسے سلام ہے۔ تو 2 لفظ اہم ہیں، مراد الہی اور منشأ متکلم۔ جو تو سمجھا ہے اللہ وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ مثلا قل انما انا بشر، کہہ دیجئے میں ہوں ہی بشر، میں ہوں ہی بشر۔ یہ ترجمہ اصل عربی گرامیٹیکلی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، میں بشر ہوں، یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ آنا بشر، میں ہوں ہی بشر، مطلب یہ ہے کہ میرے بشر ہونے میں کسی کو شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ تو مراد الہی تھی کہ اصل بشریت ثابت کی جائے۔ اب مراد الہی سے ہٹ کے ترجمہ جو کیا گیا وہ دیکھیں کیا ہے۔ یہ ہمارے کئی شیخ الاسلام نے کیا۔ انما انا
کہہ دیجئے انما آنا میں تو میں ہوں، آنا میں تو میں ہوں، بشر مثلکم بشر تمہاری مثل ہوتے ہیں، میری تیرے بشر نہیں ہوتے، آنا میں تو میں ہوں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ رہی بات بشر کی، بشر مثلکم، وہ بشر تمہاری مثل ہوتے ہیں۔ کتنا عجیب ترجمہ ہے، یہ مراد الہی یہ تھی، اللہ کا کلام یہ کہتا تھا۔ قال من انصاری اللہ، سے اللہ کی مدد کون کرے گا، تو اس سے ترجمہ لینا کہ غیر بھی اللہ کے مددگار ہیں، غیر بھی مددگار ہوتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تکلیف کے وقت صبر اور صلاۃ سے کیا مانگو۔ اب بعد میں وہ نیو ٹی وی چینل میں تھا تو وہاں میرے ساتھ ایک صاحب آ گئے، اس نے جس وقت یہ بات ہوئی تو کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اللہ کہتا ہے کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ میں نے کہا صبر کی شکل دکھانا یا باقی۔ استعینوا بالصبر کا مطلب یہ ہے، اللہ کے با کا ترجمہ تو چھوڑ رہا ہے، استعینوا بالصبر، نماز کے سبب سے اللہ کی مدد طلب کر، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کر۔ تو نے نماز کو مددگار بنا دیا ہے، چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں، بڑے میاں، سبحان اللہ، ہم تو تیرے امام کی نہیں بات مان رہے تھے، تو اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ دفاع قرآن، قرآن کا دفاع کرنا، ہر بندہ اپنے محاذ پہ کھڑا ہو کے دفاع کرے، مطلب جہاں آپ ہو وہاں کوئی اندھیرا نہ ہو، بس دفاع کا مطلب یہ ہے، جہالت اور ضلالت کا اندھیرا نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی ایسا جملہ نہ بولے جو اللہ، رسول، دین، اہل دین، شعار دین، 5 جملے بول رہا ہوں، اللہ، رسول، دین، اہل دین، شعار دین، یہ 5 جملوں کا پورا دفاع کرنا ہے۔ استدلال کہاں سے کر رہا ہوں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اصول فہم قرآن میں کئی چیزیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ فہم میں قرآن میں جو سب سے بڑا فہم وہ رسول کائنات کا ہے، سب سے بڑا فہم قرآن فہمی کا سب سے بڑا اصول سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں لغت، اس کے مقابلے میں عربیت، اس کے مقابلے میں عقل، اس کے مقابلے میں نقل۔ یہ لفظ پھر سناتا ہوں، اس کو توجہ سے سننا، کیونکہ جس کو یہ نہیں نہ آتے اس سے قرآن کا ترجمہ اور ترجمانی نہیں آئے گی، یہ پکی بات ہے۔ آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ یہ جو تفسیر میرے سامنے ہے یہ تفسیر کون سی ہے۔ قرآن فہمی کا اصول میں سب سے پہلے اصول کیا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ سمجھ کس کو آیا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ اس کے بعد کس کو سمجھ آیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ جس تفسیر میں، جس فہم قرآن میں یہ دونوں نکال دیے جائیں، اس کی فہم اور تدبر بنیادوں اور ڈائریکشن اور ٹریک سے ہٹا ہوا ہے، اسے جو بھی نام دے دے، نام ہم نہیں دیتے۔ دیکھیں مثلا ایک نے تفسیر لکھی، اس نے پوری تفسیر میں 9 جلدیں لکھی، میں نے تقریباً کافی جلدیں اس کی تقریباً ساری پڑھی ہوگی، تو کوشش کی کہ اس میں حدیث نظر آئے، تو اس 9 جلدوں میں 19 حدیثیں ہیں صرف، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں رسول کو نکال کے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں 2-4 دن کے لیے رہنے آئے اور مالک کو گھر سے نکال دے۔ وہ ایک صاحب تھا، اس کو وہ گھر میں کبھی ادھر ادھر جاتا، گاڑیوں میں ادھر ادھر، تو اس نے کہا بھی ہر روز گاڑی بدل رہے، ماشاء اللہ، کہنے لگا اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، گھر بھی، گاڑی بھی، باقی۔ جس وقت گھر آئے
وہ اس کا مالک کچھ 2-4 دن کے لیے آگے پیچھے گیا ہوا تھا، تو اس نے گاؤں والوں کی رکھ دی دعوت کہ میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں. اب دعوت رکھی تو اس کو اچانک واپسی کرنی پڑی. تو واپس آیا تو اس نے دیکھا بھی پورا ڈیرا لگا ہوا ہے. تو باقیوں سے ملاقات ہوئی. جس وقت اس نے کہا بھی حضرت آپ ادھر بیٹھے ہیں، کہنے لگا میں آتا ہوں. اس طرح کر کے نا تو اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا کہ تم نے اس کا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کو میں نے گھر میں مالک رکھا ہوا ہے. اس کو میں نے گھر میں مالک رکھا ہوا ہے، یہ میرا مالک ہے، گھر میں نے مالک رکھا ہوا ہے. بات سمجھ رہے کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن سے صاحب قرآن کو نکال دیا جاتا ہے اور مالک بن کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دہری تھا ملحد، کہنے لگا کہ تم کہتے ہو اللہ رحیم اور اللہ رحمان اور اللہ کریم اور اللہ محب محبوب ہے، تو میری ماں میرے سے محبت کرتی، کبھی محب بھی اپنے محبوب کو مارتا ہے، اللہ تو جہنم سناتا ہے، سزائیں سناتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کبھی. تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہوا اس طرح کہ سمجھ میں مثال اس نے دی. ایک انگریز مرد عورت، ان کا ڈوگی شوگی شرارتی ہو گیا، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ نافرمان بھی ہو گیا. وہ حکیم کے پاس لے آئے، کہنے لگے کہ یہ بڑا پہرے دار تھا، حافظ محافظ تھا، لیکن اب تو جو اس کو کام کے لیے بھیجے کرتا ہی نہیں ہے. اس نے اس طرح کر کے دیکھا تو کہنے لگا اس کے علاج کے لیے 1 دن اور رات چاہیے، خالی انجیکشن نہیں لگنا. تو اس نے جس وقت رات رکھا تو اس نے اپنے جلاد کو بلایا اور کہنے لگا کہ بات سنو، اس کو فلاں کمرے میں لے کے نا خوب پٹائی کرو، اگرچہ باؤ نہیں بناتے، اس کی خوب پٹائی کرو. پٹائی کی، اور اس کو کچھ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے نہیں دینا، کچھ بھی کھانے کے لیے اور پینے کے لیے نہیں دینا، بس صرف پٹائی کرنی ہے، اور جب روئے پیٹے اور مارنا ہے. جس وقت صبح ہوئی تو صبح تک کتے کو کھلایا نہیں، نہ ہی پلایا ہے، صرف مارا ہی مارا ہے. اگلے دن گھر کا مالک آیا، وہ کتا جو نافرمان تھا، اس نے اپنے مالک کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا. کہنے لگے آپ نے اس کو کیا کھلایا پلایا ہے، کیا علاج کیا ہے؟ کہنے لگے صرف ایک علاج کیا ہے کہ یہ گھر کا کتا تھا، مالک بننا چاہتا تھا، گھر کا کتا تھا، مالک بننا چاہتا ہوں، میں نے صرف اس کو اس کی اصلیت دکھائی ہے کہ مالکوں کے سامنے کبھی مالک نہیں بنتے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ اس خالق مالک کی کائنات میں رہ کے اس کے مالک بننا چاہتے ہو اور نعرے لگا رہے ہو میرا جسم میری مرضی اور میرا جسم، اس کے علاوہ کتنے گھر کے. اللہ آپ کو یہ نہیں، اللہ آپ کو افضل البشر کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں، اصول فہم قرآن میں دوسرے نمبر پہ ہے صحابہ اکرام. سب سے پہلے ہے تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ. یہ اگرچہ یہاں لکھنے میں کچھ کمزوری ہوگی. تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ و اقوال صحابہ، یہ پہلا اصول ہے. قرآن کی تفسیر قرآن، سنت اور اقوال صحابہ سے. پھر جملہ بولتا ہوں، تفسیر قرآن میں قرآن فہمی کا پہلا اصول قرآن کی تفسیر قرآن، سنت اور اقوال صحابہ بیک وقت. یہ جملہ لازمی ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن کی قرآن سے سنت کی طرف دیکھیں نا، یا قرآن کی سنت سے اور اقوال صحابہ کی طرف دیکھیں، نہیں، ایک ہی وقت میں قرآن کی تفسیر کو قرآن میں، سنت میں، اقوال صحابہ میں دیکھنا ہے. ایک ہی تفسیر کی تینوں چیزیں وضاحت کر رہی ہوں تو تینوں کو لینا ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. اور اگر حدیث میں نہ ملے پھر قرآن ٹھیک ہے، صحابہ میں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے،
بعض لوگوں کے تو باقاعدہ نام ہے کتابوں کے، تفسیر القرآن بھی کلام الرحمن۔ آپ بتائیں، سچ بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی واتم الحج، قرآن کی آیت ہے کہ حج کو پورا کرو، پورے قرآن میں حج کا طریقہ ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا طریقہ پورے قرآن میں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، پورے قرآن میں نماز کا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، بہت بڑا جملہ ہے، اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ کچھ چیزوں کی طرف خصوصاً اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو وہ جملے کام آئے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی پہلے نبی کو ماننا پڑے گا۔ قرآن نبی کے بغیر قرآن بھی نہیں مانا جا سکتا، چاہے جائے کہ اس کی تفسیر کو نبی کے بغیر کرو۔ یعنی میں نے اور آپ نے قرآن کو قرآن ماننا کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے نبی کے کہنے پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، تو گویا کہ قرآن کو ماننے سے پہلے کس کو ماننا پڑے گا؟ لہذا منکرین حدیث اور جتنے بھی یہ گروپ اور طبقے ہیں وہ سب اس جملے سے پکڑے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے، آگے اس کی فہمی کے قرآن فہمی کے اصولوں کے تفصیلی سے، اصول تفسیر سے الگ سے پڑھیں گے، وہ چیزیں ایک الگ پورا موضوع بعض سبجیکٹ ہے تو اس کو الگ سے۔ تجوید قرآن میں دو چیزیں اہم ہیں، مخارج صفات، مخارج حروف اور صفات حروف۔ ہر لفظ کو کہاں سے نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، زبان سے، دانتوں اور دانتوں کے کون سے حصے، مخارج۔ اور دوسرا صفات قرآن، صفات حروف، اس حرف کو پڑھتے وقت آپ کی کیفیت اور صفت کیا ہونی چاہیے۔ مثلا قا، یہ آپ نے ادا کر دیا، لیکن اس کو جب قالا بلند کر کے پڑھیں گے تو وہ صفت آ جائے گی۔ اور آحاد، اب یہ کلکلہ ہے، یہ صفت آ جائے گی۔ اس طرح مختلف الفاظ ہیں، اگرچہ یہ موضوع بحث الگ سے پوری کتاب ہے۔ اور مراتب تلاوت میں تین چیزیں ہیں، الترتیل، جیسے تلاوت کی جاتی ہے اسے ترتیل کہا جاتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ تلاوت کے جیسے انداز میں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے پڑھنا۔ الحدر، حدر جیسے نماز تراویح میں تیز پڑھا جاتا ہے اسے حدر کہا جاتا ہے، آپ کو نام تو یاد ہونے چاہیے۔ التدویر، جیسے فرد نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اسے تدویر کہا جاتا ہے۔ اور قرات میں تین چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نے مجلس میں کوئی تلاوت کرنی ہے، جہاں بھی آپ نے پڑھنا ہے یا جہاں ختم کرنا ہے، تو آپ نے دیکھنا کہ میری ابتدا کس لفظ سے ہے۔ ابتدا آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے جملہ شروع ہو رہا ہے آپ نے درمیان جملے سے بات شروع کر دی۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم سے نہیں شروع کریں گے، ان الذین کافروا سواء علیہم سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم وان کنتم علی سفر سے نہیں شروع کریں گے، وان کنتم علی سفر فلم تجدوا کاتبا، یہ ساری آیت کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سارا دین قرضے کا بات ہو رہی ہے اور آگے تم نے ساری بات چھوڑ کے آگے ایک آیت لے لی ہے، تو یہ ابتدا آپ کی ٹھیک فنی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کے اعتبار سے آپ عام جٹ کے انداز میں سب کچھ چلتا ہے۔ والمحصنات من النساء میں بھی ابتدا ویسے ٹھیک نہیں بنتی۔ والمحصنات جو 5واں پارہ ہے، یہ ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ کیسے صورتحال، لیکن والمحصنات سے پیچھے اس کا ربط آ رہا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کچھ رشتے تمہارے اوپر حرام ہیں، ان میں سے پھر کچھ آگے والمحصنات من النساء ہے۔ والمحصنات کو پیچھے رکھ کے، پیچھے والی آیات کے رکھے بغیر اس کو ادھر سے شروع کریں گے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ چند ایک مثالیں، اس کی تو لمبی چوڑی مثالیں ہیں۔ پھر دوسرا وقف، آپ نے رکنا کہاں ہے، رکنا کہاں ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز قائم ہی نہ کرو، کیا معنی بنے گا؟ نماز قائم نہ کرو۔ اب لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ادھر وقف کرنا آپ کا وقف کفر تک پہنچ جائے گا۔ ہاں اضطراری حالت میں، اجباری حالت میں بندہ پریشانی میں اچانک سانس ٹوٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، پھر رک سکتا۔ ان اللہ فقیر،
ادھر رکنا کفر ہے، ادھر رکنا کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ فقیر ہے نہیں. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. جملہ ان کا نقل کرو کہ ان کی بات نقل کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سے شروع کرو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اسی طرح اعادہ یعنی جہاں سانس ٹوٹا ہے تو آپ نے جہاں شروع کرنا ہے تو وہ شروع کا کوئی ایسا جملہ لانا ہے کہ جو جملہ صحیح ہو. مثلا اعوذ باللہ، اب جہاں اچانک سانس ٹوٹ گیا، من الشیطان پہ سانس ٹوٹ گیا تو اب من الشیطان سے نہیں شروع کرنا، اعوذ باللہ سے دوبارہ پیچھے سے آؤ. ایسا جملہ جو آپ کے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں فوری اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی یہ ابتدا میں تلفظ میں بہت مضبوط ہے، لیکن ان تین چیزوں میں یہ اس کی مضبوطی نہیں ہے. اور یہ تین چیزوں کا تعلق معنویت سے ہے. جس قاری کو پتہ ہے کہ یہاں معنویت ہے وہی اس کا خیال کرے گا، جس کو معنی نہیں آتا وہ اس کا خیال کیا کرے گا. بعض بچے ایسے عجیب اعادے اور ایسے عجیب وقف کر رہے ہوتے ہیں جس کو سمجھنا مشکل ہے. آخری بات ہے علوم قرآن. علوم قرآن میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں سے ایک نزول قرآن. اگرچہ ہم ان کو درمیان میں چلتے جائیں گے، لیکن یہ الگ سے موضوع بحث بنا کے پڑھنے والی چیز اس طریقے سے نہیں. یہ مطالعے میں ترتیب قرآن، قرآن کی صورتوں کی ترتیب، قرآن کے جملوں کی ترتیب، قرآن کی آیات کی ترتیب، یہ ساری چیزیں. جمع قرآن، قرآن کو جمع جو کیا گیا، حفاظت قرآن جو کیا گیا، پہلے مختلف اوراق میں، مختلف پتوں میں، مختلف چمڑوں میں تھا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان کے زمانے میں قرات کو بھی اس کا اہتمام کیا گیا. کتابت قرآن، کتابت قرآن بڑی اہم چیز ہے. اسے رسم القرآن، رسم عثمانی کے نام سے پورا سبجیکٹ ہے. مثلا مالی کی جو لکھا ہے، آپ کبھی دیکھنا مالی کی جو لکھا ہے نا، وہ میم الف ما لام زیریا لی اور کاف زیریا کی کر کے نہیں لکھا ہوتا، وہ میم کھڑی زبر الف ما ہوتا ہے. میم الف ما جیسے ہوتا نا مالک، ایسے میم ڈال لے اڑ کے بالا، ایسے نہیں ہوتا. میم لام کاف جیسے ملک ہوتا ہے نا، کٹھا ڈال کے اوپر کھڑی زبر ڈالا جاتا ہے. الرحمن میں یہ نہیں ہوتا کہ حمان الف لیدہ لکھا اور نون لیدہ لکھا ہو، نہیں. الرحمن کو میم کھڑی زبر الف ما ہوتا ہے اور نون آگے لیدہ ہوتا ہے. یہ اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ رسم بھی وہی ہے جو اصل رسم عثمانی ہے. قرات میں صرف اشارہ کرتا ہوں. قرات میں پہلے ہوتا ہے تلاوت، ناظرہ، ناظرے کے بعد حفظ کے بعد تجوید کے بعد قاری کے بعد آگے قرات میں آگے پھر 3-4 سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے قرات ثلاثہ، پھر یہ ہے قرات عشرہ، پھر سبع. پہلے ثلاثہ اور سبع، بس اوقات سبع پہلے پڑھی جاتی ہے، ثلاثہ بعد میں. 7 قاریوں کی وہ الگ سے، اگرچہ کچھ چیزیں ریکارڈنگ میں بھی مقصود ہوتی کہ کئی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، صرف مد نظر سامنے والے نہیں ہوتے، اور بھی ہیں. تو قرات میں سبع قرات، ثلاثہ قرات، اس کے بعد عشرہ قرات. عشرہ قرات کے بعد آگے چلتا ہے کہ قرات عشرہ صغرا اور قرات عشرہ کبرا. اوپر سے قرآن کے ساتھ قرات، یہ 4 درجے پھر بنے گے ان کے. قرآن قرات ایک ہی چیز ہے. پھر اس کے بعد قرآن، پھر قرات، پھر آگے روایت، پھر آگے ترک سے آگے پھر ترک در ترک ہے. یہ 4 چیزیں سب چیزوں کو پڑھنا آتا ہو. اور میں یہ تقریباً کافی سال 10 سال میں پڑھاتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کے الفاظ کو. اور یہ تقریباً 84 قاری ہے. اب جس نے ایک حفظ پڑھا ہو تو اس کی منظر کتنی اوپر ہے، اور جس نے یہ سارے قاری پڑھے ہوں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، یہ قرات ہے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، والضحیٰ، 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 یہ 3 قراتیں ہیں اس میں. والضحیٰ فتح کے ساتھ، والضحیٰ تقلیل کے ساتھ، اور والضحیٰ امالے کے ساتھ. جس طرح
ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی اسر، وہ لفظ پڑھا جاتا ہے سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون. آگے کیا بسم اللہ مجریہا. اب مجریہا جو اس میں حفظ میں ہے ادھر وضو ہے واللیل اذا سجا واللیل اذا سجے. یہ مختلف قرات ہیں، اس کے اوپر تو بندہ پڑھنا شروع ہو جائے تو ایک بہت بڑا میدان ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی چیزیں چلتی. تجوید، پھر علوم تفسیر یہ الگ سے پڑھیں گے. ناسخ منسوخ، کون سی آیات باقی رہ گئی، کون سی آیات ختم ہو گئی. محکم متشابہ کی معرفت، کون سی ٹھوس یقینی آیات ایسی جس کا معنی کچھ اور کیا ہی نہیں جا سکتا. حالات کے بدلنے سے میسج نہیں بدلتا، زمانے کے بدلنے سے میسج نہیں بدلتا. شرک کسی بھی شکل میں نہیں جائز، والدین کی حرمت کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. اعلیٰ قدار کسی بھی شکل میں یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص ہو گئی، وہ اعلیٰ قدار ہی رہیں گی. اسباب نزول، سبب کیا بنا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں تھے، وہ سبب بنا تھا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.